دوستو آزاد کشمیر کا ضلع حویلی بھرپور قدرتی نظاروں کا حامل ہے۔ کہیں برف پوش پہاڑ، کہیں سرسبز چراگاہیں، کہیں جھرنے، کہیں بلند و بالا پہاڑ اور کہیں مسحور کن جھیلیں سیاحوں کی توجہ اپنی جانب مرکوز کرتی ہیں۔ تقسیم کشمیر سے پہلے ضلع پونچھ کی 4 تحصیلیں تھیں، 2 مشرقی تحصیلیں مینڈر اور حویلی، جبکہ 2 مغربی تحصیلیں باغ اور سدنوتی۔ 1947 میں کشمیر کی جبری تقسیم کے نتیجے میں تحصیل حویلی 2 ٹکڑوں میں بٹ گئی۔ تحصیل کا شمالی حصہ پاکستان کے قبضے میں آیا اور جنوبی حصہ بھارت کے قبضے میں۔ بھارتی قبضے میں جو حویلی کا حصہ آیا تھا وہ اب بھی پونچھ ضلع کی ایک تحصیل ہے اور اس کا نام تحصیل حویلی ہے، جبکہ پاکستان کے قبضے میں آنے والے حصے کو اب ضلع کا درجہ دے دیا گیا ہے اور اب اسے ضلع حویلی کہتے ہیں۔ دوستو ضلع کا درجہ ملنے سے پہلے یہ ضلع باغ کی ایک تحصیل تھی اور ضلع باغ سابقہ ضلع پونچھ کی ایک تحصیل تھی۔ بھارتی زیر قبضہ علاقے میں حویلی اب بھی پونچھ کی تحصیل ہے۔ پاکستانی زیر انتظام کشمیر میں اپریل 2009 میں ضلع باغ کی اس تحصیل کو ضلع کا درجہ مل گیا۔ دوستو حویلی کے سیاحتی مقامات کی بات کریں تو ان میں نیل فیری جھیل، حاجی پیر، محمود گلی، لسڈنہ، کہوٹہ، خورشید آباد، حاجی بل گراؤنڈ، ہلا ویلی، پھلنا واٹر فال، ہلا واٹر فال، ڈنہ، متھا ٹیکا اور سیک شامل ہیں۔ حویلی ضلع کے نام کے بارے میں بات کریں تو یہاں کے ایک وزیر میاں نظام الدین نے یہاں ایک عالی شان حویلی تعمیر کی تھی، جس کے سبب اس سارے علاقے کو حویلی کہا جانے لگا۔ دوستو ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ سطح سمندر سے 4300 فٹ بلندی پر پیر پنجال کے دامن میں واقع ہے۔ یہ ضلع 616 مربع کلومیٹر پر محیط ہے، جو آزاد کشمیر کے کل رقبے کا 5% بنتا ہے۔ یہاں کی کل آبادی تقریباً 2.5 لاکھ افراد پر مشتمل ہے۔ یہ ضلع 3 تحصیلوں فارورڈ کوہٹا، خورشید آباد، ممتاز آباد پر مشتمل ہے۔ یہ ضلع 9 یونین کونسلز اور 90 دیہاتوں پر مشتمل ہے۔ فطری حسن و خوبصورتی سے مالا مال یہ خطہ دلکش سیاحتی مقامات پر مشتمل ہے۔ دوستو متحدہ ریاست جموں و کشمیر میں تحصیل حویلی کو ریاستی تہذیبوں کا گہوارہ اور مرکز سمجھا جاتا تھا۔ یہاں کشمیری، ڈوگری، گوجری، پہاڑی اور پونچھی تہذیب و ثقافت کے آثار بہت نمایاں اور گہرے تھے، لیکن 1947 میں ریاست کی جبری تقسیم کے سبب تحصیل حویلی بری طرح سے متاثر ہوئی۔ چونکہ ویڈیو کے ابتدائی حصے میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ حویلی 2 حصوں میں تقسیم ہو چکی تھی اور یہ اپنے مرکز اساس یعنی پونچھ شہر سے کٹ کر رہ گئی تھی۔ پونچھ شہر حویلی کے گاؤں دیگوار سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اپنے مضبوط تہذیبی و ثقافتی پس منظر کے سبب ہی حویلی کو کشمیر کے ادبی تناظر میں نمایاں مقام حاصل رہا ہے۔ اردو کے نامور افسانہ نگار کرشن چندر نے اپنے افسانوں میں حویلی کی معاشرتی زندگی، عوامی رجحانات کو موضوع بحث بنایا۔ بطور خاص اس کے افسانے نیل فیری کی ایک شام اور نیوٹرل زون اور ناول مٹی کے صنم پڑھنے کے لائق ہیں، جن میں ان علاقوں کی خوبصورتی کو افسانوی انداز سے بیان کیا گیا۔ حویلی کی تعلیمی ترقی میں مضبوط تعلیمی پس منظر کار فرما ہے۔ دوستو حویلی ضلع کا ہیڈ کوارٹر فارورڈ کوہٹا ایک پسماندہ قصبہ ہے۔ دوستو حویلی کو ضلع کا درجہ تو مل گیا، لیکن حویلی کا ضلعی ہیڈ کوارٹر فارورڈ کوہٹا ابھی تک ایک پسماندہ قصبہ ہے۔ کرپٹ سیاسی و انتظامی مافیا نے اس قصبے پر تعمیر و ترقی کے دروازے عرصہ دراز سے بند کر رکھے ہیں۔ یہاں برادری ازم اور نسل پرستی کے رجحانات کو خوب ہوا دی گئی اور ڈیوائیڈ اینڈ رول کے فلسفے پر عمل کرتے ہوئے یہاں کے لوگوں کی توجہ تعمیر و ترقی سے ہٹا کر آپس کے جھگڑوں میں الجھا دی گئی، جس سے سماجی رشتے بہت کمزور ہو چکے ہیں۔
अलबत्ता पूंछ यूनिवर्सिटी का एक मुख्तसर सा कैंपस, डिग्री कॉलेजेस, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल, कचहरी, थाना की महदूद सहूलियात मैसर हैं। दोस्तों, इब्तदाई हिस्से में हमने हवेली के मुख्तलिफ सियाहती मकामात का आपसे जिक्र किया था, लेकिन इन मकामात तक पहुँचने के लिए सड़कों की हालत निहायत खस्ता हाल है। अगर इन सड़कों को बेहतर तरीके से तामीर किया जाए तो यहाँ पर सियाहत को प्रमोट किया जा सकता है और इससे मुकामी लोगों को काफ़ी सहूलियात मैसर होंगी। दोस्तों, हम आपको बताते चलें कि हवेली कुदरती फसलों और फलों की पैदावार के लिए एक जरखेज खित्ता है। अखरोट, नाशपाती, इंजीर, खुबानी, आड़ू, अमलूक और अंगूर यहाँ कसरत से पैदा होते हैं। मकई की फसल भी खूब पैदा होती है। जिला का सारा रकबा पहाड़ी है। महमूद गली के मुकाम पर दुनिया का सबसे कदीम हरा भरा दरख्त मौजूद है, जिसके तने का जमीन से घेरा तकरीबन 30 गज पर मुहित है। माहिरीन नबातात के अंदाजे के मुताबिक ये दरख्त 10,000 साल पुराना है और इस दरख्त की ज़ियारत के लिए लोग दूर दराज से यहाँ पर आते हैं। दोस्तों, आज की ये मुख्तसर वीडियो ज़िला हवेली के बारे में थी। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। गुजर गया के साल पर अजा तोड़ी नहीं सजना बाज करारो कागा अजा उन्हें